السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہے، توقع ہے، امید ہے، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور معاملہ صرف عمل صالح کا نہیں ہے بلکہ عبادت میں بھی اپنی کسی کو اللہ کے علاوہ شریک قرار نہ دے. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اخلاص عمل، خلوص اگر ہمارے عمل میں نہیں ہے، اور کل بات یہاں تک آئی کہ خلوص بھی ہے، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خلوص ہمارا مرتے دم تک باقی رہ جائے. لہٰذا ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ آج جو ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں، عمل صالح انجام دے رہے ہیں، اور وہ واقعاً اللہ کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ دعا بھی رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اخلاص کو مرتے دم تک باقی رکھے. اس لیے کہ عمل کا انجام دینا ہنر نہیں ہے، اس کا نام عمل میں باقی رہ جانا یہ سب سے بڑا اہم ہے. اور اسی ذیل میں کل ہم نے وہ برسیسائے عابد کی داستان بھی آپ کی خدمت میں نقل کی کہ شیطان آخر وقت تک، جب تک ہماری روح نہیں نکل جاتی تب تک شیطان مایوس نہیں ہوتا، اور وہ ہم کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے لگا رہتا ہے. میں اسی سلسلے میں اب آنا ہے ہم کو دوسری طرف کہ اب یہ مجلس ہماری آ گئی ہے چھٹے مرحلے میں، اور عموماً ہم لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ 5ویں محرم سے تاریخیں مخصوص ہو جاتی ہیں، اور 6 محرم عام طور پر تقریباً جہاں میں اور بھی دنیا میں گیا ہوں جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ سے تو دھیرے دھیرے اسی اخلاص سے چلتے چلتے حضرت علی علیہ السلام تک چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ تک پہنچیں گے. لیکن اسی پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ انسان آج کا عمل کرنا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا وہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. لیکن ہوشیار رہنا یہ کہ شیطان کب ہم کو راہ راست سے بھٹکا دے، اور یہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس راستے سے شیطان ہمارے اندر گھس جائے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک چچا میاں تھے، بہت توجہ سے سنیے آپ. ایک چچا میاں تھے جو بڑے عابد، پرہیزگار، اللہ والے، اتنے زیادہ کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کو بہکانے کے لیے، جو روایات میں ملتا ہے، اپنے ہاں میٹنگ کر لی کہ بھائی چچا میاں ہیں. اب چچا میاں میرے الفاظ ہیں،
اس بزرگ کے لیے کہ یہ چچا میاں بڑے مومن مخلص اللہ والے ہیں، ان کو کیسے بہکایا جا سکتا ہے. تو سب اپنا اپنا جو ہے وہ پلان دے رہے ہیں. کوئی چیلا شاگرد کہتا ہے کہ صاحب ہم مال بن کر کے بہکا دیں گے، کوئی کہتا ہے صاحب ہم عورت بن کر کے بہکا دیں گے. سب کا پلان سنا شیطان نے. اس نے کہا کہ یہ اتنا بلند ہو چکا ہے، دیکھیے کتنا بلند ہے انسان، اتنا بلند ہو چکا ہے، اتنا مومن انسان ہے کہ اب اس کے اوپر پیسہ، دولت، مال، عورت، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. ایک شاگرد اس کا شیطان کا تھا، اس نے کہا سر میں بہکاؤں گا، یہ چچا کو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں بہکاتا ہوں. کہا آپ اپنا پلان بتائیے. تو کل کی مجلس میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شیطان کان من الجن، اور جن کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ یہ تشکلوا باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. تو شیطان بھی اصل میں جن ہے، تو اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. تو اب جب ابلیس نے کہا بھئی ہاں آپ کا کیا پلان ہے، آپ کیسے بہکانا چاہتے ہیں، تو اس شیطان کے چیلے نے کہا کہ میں جیسے چچا میاں ہیں ویسا بن کے بہکاؤں گا. یہ مومن ہے، بڑے متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، میں ویسا ہی بن. شیطان نے کہا یس تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو اب اس نے ایک مومن انسان کی شکل اختیار کر لی، داڑھی بھی ہے اور بڑے مومن والا چہرہ ہے. اور آ کر کے چچا میاں جہاں نماز پڑھتے تھے اس نے بھی وہیں آ کر کے مصلی بچھا دیا، کوئی عبادت خانہ تھا، مسجد تھی، جو بھی تھا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا، ویسے ہی ہماری روح کو بھی بیماری لگتی ہے. اور جو جسم کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کا ٹائم پیریڈ سب کا ایک جیسا نہیں ہے. کچھ بیماریاں ہیں کہ 3 دن اینٹی بائیوٹک کھا لیجئے آپ صحیح ہو جائیں گے. کچھ بیماریاں کے ساتھ 6 مہینے آپ کو کنٹینیو دوا کھانی پڑے گی، ایک دن بھی ناغہ کیا پھر سے جو ہے ریپیٹ کرنا پڑے گا. کچھ ہے 11 مہینے. تو جیسے ویسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو ان کے لیے بھی ویسے ہی علاج کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ 1-2 دن ہم نے مجلس سن لی اور یہ طے کر لیا کہ آج سے نہیں تو ختم ہو جائے گی. محنت کرنی پڑے گی، کنٹینیو 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال یہ کرنا پڑے گا آپ کو، تب جا کر کے کہیں آدمی کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی. کہ تو وہ ایک چیز جو انسان کے اندر ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ. ایک چیز ہمارے اندر کیا ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں. ہماری تعریف کیجئے آپ، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو فیل مت کیجئے گا. ہم بھی اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ارے نہیں صاحب محبت آپ کی ہے، میں کس لائق ہوں جی. یہ کرتے نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کب تک ہم کرتے ہیں، جب تک ہم تنہا ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے جوڑ کا آ گیا، برابر کا آ گیا، ہم سے اچھی مجلس پڑھنے والا آ گیا، تو یہی وہ امتحان ہے. کیا اب بھی ہمارے قلب میں وہی کیفیت ہے؟ تو فطری بات، ہاں کیا پڑھا انہوں نے، اچھا ذرا سنا تو جائے. تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی، کامپلیکس کا آدمی شکار ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے نکلنا سب سے بڑا ہنر ہے، اور یہ 1-2 دن میں نہیں آئے گا. پھر وہی ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں اس سال کے عشرے میں کیا ہو رہا ہے، چلتے کہیں ہیں، چلے کہیں جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے آدمی اس منزل پر آتا ہے. 2 باپ بیٹے ہیں جن کی اخلاقیات پر بڑی زبردست کتاب ہے. ایک کی پرشین میں ہے جامع السعادہ، اور ایک کی عربک میں ہے 3 جلدوں میں معراج السعادہ. ایک ہے ملا احمد نراقی اور ایک ہے ملا محمد مہدی نراقی. دونوں باپ بیٹے زبردست عالم. اب اس میں مرحوم نراقی نے جب ان کی کتاب شائع ہوئی تو ادھر ادھر گئی، بہت سے لوگوں نے پڑھا. تو کسی فقیر منش آدمی نے 20 کیا کہتے ہیں ان کی کتاب کو پڑھا. تو اس نے دیکھا صاحب یہ تو بڑی اونچی چیز لگتے ہیں، کتاب میں اتنا اثر ہے، ذرا ملنا چاہیے، چلنا چاہیے.
تو وہ آ گیا ان سے ملنے کے لیے، مرحوم عراقی سے۔ مرحوم عراقی کے ساتھ یہ دقت تھی کہ وہ پرانے خاندانی رئیس تھے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب جو وہ آیا تو یہ دیکھیے صاحب، کتابیں لکھتے ہیں یہ لوگ اور خود کتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے کہ اس کے دل کی بات کو بھانپ لیا انہوں نے۔ کہنے لگے اس فقیر سے کربلا چلو گے؟ اس نے کہا صاحب اٹھے کہلے چلو، چل پڑے۔ تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ اس فقیر کو یاد آیا، ارے حضور وہ تو ہڑبڑ میں کاسا میں اپنا آپ کے یہاں بھول گیا ہوں۔ مرحوم عراقی نے کہا کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، کربلا میں خرید لیں گے، نجف میں خرید۔ ارے نہیں صاحب وہ تو ایسا تھا اور ہاتھی کے دانت کا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا۔ ارے ہم جیسا ہو ہم خریدیں گے، میرے پاس پیسے کی دقت تھوڑی ہے۔ ارے نہیں حضور واپس چلیے۔ خیر واپس آ گئے، اس نے اپنا کاسا لیا، چلے وہ کہا ہم کو کربلا نہیں جانا تھا، ہم تم کو یہ بتانے کے لیے نکلے تھے کہ اتنا سب کچھ میرے پاس الحمدللہ ہے۔ جب امام حسین کی زیارت کی بات آئی تو پلٹ کے میں نہیں دیکھا کہ میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میں چل پڑا، اور تمہارے پاس کل ایک کاسا ہے، اس کو بھی تم امام حسین کے نام پر نہیں چھوڑ۔ اتنا بلند آدمی۔ اب ان کا میں قصہ سناتا ہوں۔ جب یہ کتاب ان کی شائع ہوئی تو عراق اور نجف کے بزرگ علماء نے سنا، اس کو دیکھا، پڑھا۔ یہ زیارت کے لیے گئے نجف اشرف، کربلا گئے، نجف بھی گئے۔ تو رسم یہ تھی کہ جو عالم دین آئے گا مہمان، تو جو وہاں کے لوکل علماء ہیں وہ ان سے ملنے جائیں گے۔ 3 دن تک وہ کہیں نہیں جائے گا، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ملنے آئیں گے، اور 3 دن کے بعد پھر یہ نکلیں گے جو لوگ ملنے آئے ہیں ان سے، جس کو بولتے ہیں نا، سنا ہوگا دید و بازدید، پہلے دید ہوگی پھر بازدید ہوگی۔ تو نجف کے بڑے بڑے علماء آئے، ایک بزرگوار تھے، مراجع کی فہرست میں تھے، دنیا آئی وہ نہیں آئے۔ چرچا ہو گیا، ارے صاحب اتنا بزرگ عالم آیا عراق سے اور صاحب یہ ملنے نہیں گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اتنا بزرگ عالم آیا یہ ملنے نہیں گئے۔ بہرحال وہ 3 دن ختم ہو گیا۔ اب یہ خود نکلے جو لوگ ملنے آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تو جیسے سب سے ملنے گئے ویسے ان کے یہاں بھی چلے گئے جو ملنے نہیں آئے تھے۔ ایک تو ملنے نہیں آئے، اب یہ جو مہمان عالم پہنچا تو کوئی بہت توجہ نہیں دیا، آئے ہوں گے ہاں بھائی چائے پلاؤ، چائے وائے پی، اپنا سلام کیا، چلے آئے۔ یہ بھی جو ہے بتائیے، ایک تو دیکھنے نہیں گئے اور دوسرے وہ بیچارے خود آئے تو کوئی زیادہ ان کو انہوں نے توجہ نہیں دی۔ خیر 1-2 بار اور گئے، پھر یہ ہوا کہ صاحب ایسے ہی بالکل روا روی میں، اچھا بھائی خدا حافظ خدا حافظ۔ اب یہ ہے کہ ان کو واپس جانا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آخری بار آ رہے ہیں، اب یہ واپس جائیں گے اپنے وطن۔ اب کی جو گئے تو وہ اپنی جگہ سے دوڑ کے دروازے تک آئے استقبال کے لیے، آئیے حضور آئیے تشریف لائیے، اور اپنی جگہ بیٹھلایا، خود جیسے تشہد اعظم بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گئے جی۔ یہ بھی بات مشہور ہو گئی کہ صاحب کہاں تو اتنی بے توجہی، ملنے نہیں گئے، وہ بیچارے ملنے آئے کوئی توجہ نہیں کی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بزرگ آدمی، یہ کیسے جو ہے وہ ان کے سامنے شاگردوں کی طرح۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگے میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی۔ اب سنیے، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، اور کتاب پڑھنے کے بعد مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ اس آدمی نے لکھا ہے اگر واقعاً خود اس پر عمل کرتا ہوگا تو بہت بلند چیز ہے۔ میں یہ 2 بار 3 بار یا ملنے نہ جا کر کے نگلیکٹ کر کے ان کو آزما رہا تھا کہ ان کی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ نہیں صاحب ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا، کوئی ملنے آیا نہیں آیا، یہ جیسے سارے علماء کے پاس گئے ویسے، تب مجھ کو اندازہ ہوا کہ خالی لکھا نہیں ہے اس آدمی نے، خود بھی اس پر عامل ہے۔ اور جب احساس ہو گیا کہ یہ خود بھی عامل ہے تو میں نے سمجھا کہ یہ بلند آدمی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد وآل۔ کل بھی میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ واقعی جب ان بزرگوں کی ہم داستانیں پڑھتے ہیں نا اپنے علماء کی، تو خدا شاہد غیرت آتی ہے، کبھی کبھی شرم آتی ہے، کبھی کبھی کہ یہ ابا قبا کیا ہے، اتارو پھینکو اس کو، تم تو ان لوگوں کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو ایسے ایسے بزرگ، پھر وہی بات، لیکن چاہے جتنا بزرگ ہو،
چاہے جتنا عابد ہو. اس دن مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری قصہ سنایا تھا نا آج یہ عابد کا، کیا کیا حربے شیطان استعمال کرتا ہے. تو شیطان نے کہا بھیا تم آپ اپنا بتائیے پلان کیا، کیسے بہکائیے گا. اس نے کہا صاحب جیسے یہ ہیں ویسے ہی بن کے بہکائیں گے. یہ عابد ہیں، عابد بن کے بہکاؤں گا. یہ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، میں نمازی بن کے بہکاؤں گا، پرہیزگار بن کے بہکاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک تم یہ کام کر سکتے ہو، جاؤ. اب جن ہے شیطان وہ شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ آ کر کے جہاں یہ چچا میاں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اس نے بھی نماز پڑھنی شروع. بات ہماری گھوم گئی تھی اسی بنا پر کہ جب تک آدمی اکیلا ہے تب تک بہت ارے میں کس قابل ہوں، میں کیا ہوں. لیکن جب دوسرا آ جاتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں اندر سے وہ احساس ہوتا ہے. اصل چیز اسی احساس کا نکالنا ہے، تب آدمی کسی منزل پر پہنچے گا. جو میں نے مرحوم عراقی کی داستان آپ کو نقل کی، تو پہلے تو انہوں نے نہیں توجہ کی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں صاحب یہ نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہا، نہ تھک رہا ہے، نہ اس کو وضو ٹوٹ رہا ہے، نہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. یہ عجیب صاحب اس کا معاملہ ہے. تو اب چچا کی اپنی نماز تو رک گئی کہ اب یہ سلام پڑھ لیں تو میں ان سے پوچھوں. تو ایک کام تو شیطان کا ہو گیا نا، پہلے ہی چکر میں نماز وہ ان کی نماز پہ اسٹاپ لگ گیا، نماز ان کی رک گئی. اب جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر. یہ کیوں کیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ دوسری جگہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوہار وغیرہ کو جب لوہے کو پتلا کرنا ہوتا ہے یا پیٹنا ہوتا ہے تو کچے لوہے پہ نہیں مارتا جب تک خوب تپ کے سرخ نہ ہو جائے. تو وہ سرخ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایک ہی ہتھوڑے پر اثر ہو جائے. وہ شیطان بھی سوچ رہا ہے کہ ابھی نہیں، چچا کو خوب تپا لیا جائے، خوب سرخ کر لیا جائے، تب جا کر کے ایک ہتھوڑا ماریں گے کام ہو جائے گا. پھر اس کی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم بھائی صاحب اللہ، خوب جب تپا لیا. کیا ہے بھائی، کیا بات ہے، فرمائیے، بار بار آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، فرمائیے. کہنے صاحب نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، مگر میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں تھکتا ہوں، میں لیٹتا ہوں، میں کھانا آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں. یہ کیسے آپ کو اتنا اسٹیمنا اور اس طرح سے آپ عبادت کیے جا رہے ہیں؟ یہی تو مقصد تھا شیطان کا. کہ لو یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا؟ اب یہ دیکھیے آپ شیطان کس کس راستے سے آ سکتا ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. کیسے ورغلاتا ہے. احسن تم، آپ کا دل کیسے اتنا نماز میں لگتا ہے، تھکتے نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، آرام نہیں کرتے؟ کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میرے. یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کتنا بڑا آدمی ہے اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف. سوال یہ ہے ہم میں کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے ہم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ لیکن وہ چچا میاں اتنے مرد مومن آدمی تھے، جب شیطان نے کہا آپ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہ، الحمدللہ. آپ کا مرض پکڑ میں آ گیا. جب آپ نے زندگی میں گناہ، دیکھیں کس راہ سے آ رہا ہے شیطان. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خدا تجھے اس محرم کا واسطہ ہے، حسین سلام اللہ علیہ کے اس عزا کا واسطہ ہے جس نے ہم کو سدھارنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یا اللہ ہم کو ہوشیار کر دے، شیطان کے مقابلے میں ہم کو سمجھدار بنا دے. تب کیا آپ کو جو ہے وہ عبادت میں دل لگے گا جب گناہ ہی نہیں کیا ہے؟ مجھ سے پوچھئے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، ہر وقت ڈرا رہتا ہوں اس گناہ کے تصور سے، جہنم کے ڈر سے. عبادت ایسی بات ہے کسی کی بھی آدمی کی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ انصاف سے بتائیے. چچا نے کہا تو بات تو صحیح ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ ہم کو بتائیے کوئی چھوٹا سا ہلکا پھلکا گناہ کوئی. دیکھیے اب لائن پہ لے آیا نا چچا کو، انٹرسٹ پیدا کر دیا. ایسا کوئی چھوٹا موٹا گناہ بتائیے، چیپ اینڈ بیسٹ، ہلکے پھلکے میں کام چل جائے. اس نے کہا یہ کر لو. کیا کہ اگر تمہارا ہے تو ایک گناہ تو کرنا پڑے گا. اس نے ان کو مشورہ جانتے کاہے کا دے دیا؟ زنا کا. بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، سمجھا لے گیا شیطان. اور یہی ہے، دعا کرے کہ اللہ شیطان کو پہچاننے کی
صلاحیت عطا کرے. ابھی آ رہی بات. یہ چلے گئے صاحب وہاں مرکز گناہ پر, گناہوں کے اڈے پر. یہ مشہور عابد مومن, وہاں تو ہڑکم مچ گئی, اور یہ فلانے چاہ گئے ہیں. تو وہ سب ڈر گئے صاحب, تبلیغ کے لیے آئے ہوں گے, سمجھانے کے لیے آئے ہوں گے. تو وہ جو اس اڈے کی سربراہ تھی, بڑے پردے وردے بڑے مؤدب, وہ سمجھی تبلیغ کرنے آئے ہوں گے. جی فرمائیے کیسے زحمت کیا آپ نے؟ کیسے کہ جیسے سب آتے ہیں. اب وہ آئے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ جیسے شریفوں کی آپ کو کیا ہنسی ہے؟ یہ بڑھوتی میں کہنے لگے بھائی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں لگتا. کہ تو گناہ کرنے سے عبادت میں دل لگنے لگے گا؟ چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ تو چچا نے کہا وہ عبادت خانے میں ایک بزرگ تھے, بڑے مومن آدمی تھے, وہ بتا رہے تھے. یہ بغل سے چلے آئے, شیطان کو نہیں پہچان پائے. وہ گناہوں کے اڈے پہ بیٹھی ہے, سن کے پہچان گئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ شیطان کی شناخت عطا کرے. کہ چچا کیسی بات کرتے ہیں, وہ شیطان تھا, عابد نہیں ہے. کیسے کیسے کیسے, اب تو بڑے مومن آدمی, کیا نماز پڑھتے ہیں. کہ آسان پہچان ہے, کوئی مومن آدمی کسی دوسرے مومن کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہ عقلی بات ہے. اگر کوئی کسی کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے, سیدھی بات ہے کہ وہ شیطان ہے. لہٰذا یہاں رک کے, داستان روک کے اپنے بچوں کو یہ پیغام دے دیں. آپ اسکول جاتے ہیں الحمدللہ, آپ کالج جاتے ہیں الحمدللہ, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں الحمدللہ, خوب محنت کیجئے. وہاں آپ کے دوست ہوں گے, وہاں آپ کے چاہنے والے ہوں گے, لیکن ہوش میں رہیے گا کہ اگر کسی بھی چاہے جتنا جگری دوست ہو, اگر کسی دوست نے رائے دی کہ لو یار اتنے میں کیا جاتا ہے, یہ کر لو, فوراً سمجھ لینا یہ دوست نہیں ہے, دوست کے اندر شیطان گھس چکا ہے. اس لیے کہ دوست کبھی کسی دوست کو گناہ کی رائے نہیں دے گا, گناہ کا مشورہ نہیں. یہ پہلی علامت ہے. اب ایسی بات کہی کہ اس کی بات بھی چچا سے کاٹتے نہیں بن رہی ہے. کہنے مگر دیکھنے میں تو بڑے مومن. کہا تھا چلیے آئیے میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا سمجھایا اس نے کہ آپ گناہ کر لیے تو عبادت میں دل لگے گا؟ کہا ہاں. کہا آپ بتائیے گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے آپ توبہ کے لیے, عبادت کے لیے؟ اگر دوران گناہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اب یہ چونکہ ارے اس پر تو غور ہی نہیں کیا تھا, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. کہا تو چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, تو ابھی تک تو گناہ کا چسکا نہیں لگا تھا نا. ایک گناہ کر لیا آپ نے, اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دی, تو گناہ پر دوسرا گناہ کریں, پھر تیسرا, پھر دلدل میں پھنستے چلے آئے آپ گناہ کے. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا چلیے ہم نے مان لیا آپ زندہ رہ گئے اور آپ نے توبہ بھی کی, کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ ایکسپٹ ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ جان بوجھ سے گناہ کرنے آئے ہیں نا, جھٹکے میں تو ہوا نہیں ہے. تو کہاں سے آپ کو پاس گارنٹی اور ضمانت ہے کہ آپ کا گناہ معافی ہو جائے گا؟ پھر کہتی چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, دوبارہ گناہ نہیں کیا, آپ کو توفیق توبہ بھی مل گئی, آپ کی توبہ قبول بھی ہو گئی. یہ بتائیے چچا, نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے, یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے اس کو رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کہ بات تو تمہاری صحیح ہے. کہ مگر وہ کتنے مومن دکھ رہے تھے شکل سے, کیا؟ کہ واپس جائیے آپ, اگر وہ مل جائے تو کہیے آپ. کیوں؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز فاش ہونے کے بعد نظر نہیں آتا ہے. صلوات بر محمد, یہ بھی پہچان ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر. یہ بھی دیکھیے آپ نے ساتھ ساتھ. وہ آئے تھے گناہ کرنے کے لیے, ایک گناہگار عورت نے یہ سوچتے کہ بھئی ہم تو مجرم ہی ہیں, یہ بیچارہ اللہ کا بندہ, اس کو کیوں پھنسنے دے, کہ آپ جائیے. وہ چلا گیا عابد. ادھر وہ عابد نکلا, ادھر اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لو, اب یہ گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی وہ عورت. اس زمانے کے جو پیغمبر تھے, شاید حضرت موسیٰ, ان کو حکم ہوا, موسیٰ ہی نا, حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کے غسل و کفن میں آپ شرکت کیجیے. بدنام زمانہ عورت. موسیٰ نے کہا پالنے والے پبلک مجھ کو کیا کہے گی,
کہ صاحب جو ہے وہ کہاں موسیٰ اور کہاں یہ بدنام عورت، میں کیسے چلا جاؤں وہاں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ ٹھیک ہے وہ عورت گناہ گار تھی، لیکن اس کو میں نے اتنا مرتبہ اس لیے دیا کہ اس نے میرے ایک ایسے بندے کو، توجہ ہے کون سی بڑی کتنی زبردست بات ہے، یا لہذا یہ بھی سوچیں کہ ممبروں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا، اللہ اکبر، اگلی مجلس میں صلوات بر محمد و آل محمد، پالنے والے اتنی گناہگار عورت، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے اس کے غسل و کفن میں شرکت کروں، اس کی دفن میں شرکت کروں، پبلک کیا کہے گی مجھ کو؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس لیے کہ گناہگار ہے یہ، لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا۔ تو سمجھ میں آیا، خود گناہ نہ کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، کسی بندہ خدا کو اگر گناہ سے روک لے تو یہ بھی معمولی مرتبہ نہیں ہے نا۔ اور امام حسین سلام اللہ علیہ کی جب تاریخ پڑھیں گے، جو انہوں نے اپنا اصل مقصد بیان کیا ہے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں۔ یہ پورا مقصد ہے کربلا کا۔ اگر ہم اپنی مجالس میں اس چیز کو زندہ رکھ رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو گویا ہم اپنی بات کر رہے ہیں ممبروں سے، ہم امام حسین سلام اللہ علیہ کے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اسی کو چھوڑ دیا تو پھر ہم کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہم امام حسین کے نوکر ہیں یا نہیں ہیں، واقعاً ہم امام حسین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ پورے دین کی اساس اگر آپ دیکھیے، پورے دین کی اساس اور بنیاد کاہے پر ہے؟ عشق پر ہے نا، محبت پر ہے۔ اس محبت کو قرآن نے مطالبہ کیا ہے اجر رسالت کے طور پر، اس محبت کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور آیت یہی نہیں ختم ہوئی، بات بتائیں آپ کو، عجیب ہے واقعا، عشق اہل بیت عجیب ہے۔ نیکیوں کا الگ الگ ثواب ہے، کہیں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے۔ کہیں روایتوں میں ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو کتنا ہو گیا ایک کا بدلہ؟ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے، کتنا ہو گیا؟ 1400 ہو گیا۔ ایک روایت اور سنا دیں، ایک روایت میں اور امام نے فرمایا کہ غدیر کے دن، عام کا تو سنا دیا نا میں نے، کہ ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400، اور یہی اگر نیکی آدمی کرتا ہے غدیر کے دن تو معلوم اس کا کتنا ہے؟ روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرتا ہے اللہ 1000 گناہ عطا کرتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ہے، لیکن یہ عشق اہل بیت اور مودت جو ہے عجیب، قرآن پڑھیے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہے کتنا ہے، نہ ایک کا 10 کہا گیا، نہ ایک کا 700 کہا گیا، نہ ایک کا 1400 کہا گیا، نہ ایک کا 1000 گنا کہا گیا۔ اب اگلی آیت کے اگلا فقرہ پڑھیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے قرابت داروں سے محبت۔ اس کے بعد ومن یقترف حسنۃ، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، یعنی محبت اہل بیت نیکی ہے، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا۔ اب قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم 10 گنا دیں گے، نہیں کہہ رہا کہ ہم 700 گنا دیں گے، نہیں کہہ رہا ہم 1000 گنا دیں گے،
من جاء ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو بڑھا دیں گے. کتنا بڑھائیں گے یہ وضاحت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے جیسی محبت ہوگی اس ریشیو سے تم کو اجر دیا جائے گا. صلوات اللہ، یہ میں آپ کا بھی سنا رہا ہوں. اور پھر گھوم پھر کر کے بات اسی اخلاص پر آ جائے گی. جیسا تمہارا اخلاص. سناؤں گا، میں نے کہا نا 6 محرم حضرت علی اکبر تک جانے کے لیے یہاں بات وہی اخلاص کی ہے. میرے استاد نے ایک واقعہ نقل کیا تھا اپنے درس کے زمانے میں، درس اخلاق میں، وہ سناتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. نجف اشرف، دیکھیے صدقے کی جزا کتنی ہے؟ 10 گنا. قرض دینے کا اجر کتنا ہے؟ 18 گنا. یہ بھی روایت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا اس کا ثواب کتنا؟ 10 گنا. اگر کسی کو آپ نے قرض دیا تو کتنا ہے؟ 18 گنا. اور اس کا ریزن بھی ہے کہ بھئی آپ نے صدقہ دیا تو اس کی آبرو لی نا آپ نے، لیکن کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس کو کوئی بے عزتی نہیں ہے، کل کو واپس کر دے گا. تو جو آبرو بچائی ہے وہ 8 گنا اس کا الگ ایکسٹرا آپ کو ملے گا. تو قرض کا 10 گنا، 18 گنا، صدقے کا 10 گنا. نجف اشرف، آج خدا کا شکر ہے، الحمدللہ مولا کا احسان ہے، ہم لوگ بڑے مزے میں ہیں. جو مدارس میں طلبہ ہیں اللہ کا شکر ہے بہت مزے میں ہیں. لیکن آج سے 50 سال پہلے، بہت دور نہ جائیے آپ، 100 سال، جس طریقے سے ان بزرگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پڑھائی کی ہے نا، سوچ نہیں سکتے ہم. معلوم ہوا نجف میں پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی آمدنی ہے نہ کچھ ہے، اپنا جو ہے وہ ایک روٹی یہ وہ کر کے اپنا کسی صورت سے زندگی چل رہی ہے. تو اب جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان کی آمدنی کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا کہ جب گاؤں سے کوئی قافلہ آئے گا تو والد صاحب نے کچھ بھیج دیا تو ہو گیا. اسی طرح کا ایک طالب، سنیے آپ یہ توجہ، اخلاص پر ہماری گفتگو چل رہی ہے نا. تو عشق بھی دعوے کا نام نہیں ہے. جو محبت اجر رسالت ہے، عین دین ہے، جہاں امام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ وہیں اس محبت میں بھی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک، بولیے، اخلاص نہ ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایک طالب علم، گاؤں سے کوئی قافلہ نہیں آیا، پیسے ختم ہو گئے، کسی سے، مولانا صاحب سے مثلا اس نے قرض لے لیا، بھائی ہم کچھ دنوں میں آپ کا ادا کر دیں گے، کوئی قافلہ آئے گا، کھیتی کا کام ختم ہوگا، والد صاحب کچھ بھیجیں گے دے دوں گا. وہ اتفاق سے قافلہ نہیں آیا اس سال، یا کیا ہوا، جس نے قرض دیا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ضرورت مند رہا ہو. اس نے کہا بھائی میرا پیسہ واپس کیجیے. کہا یار ابھی تک تو کوئی قافلہ نہیں آیا، وطن سے کہاں سے دے دوں، بھائی تھوڑے دن کی اور مہلت دے دو. اس نے کہا نہیں بھائی ہم کو چاہیے. کہا بھائی پلیز. اب یہ چلتا رہا، تب تک جو ہے جس کا قرضہ تھا اس نے کہا تو ایک کام کر لو، ایک سودا کر لیتے ہیں. کہا کیا؟ اس طالب علم کی روز کی عادت یہ تھی کہ نماز صبح حرم امیر المومنین میں پڑھتا تھا. کہاں؟ مولا کے روضے میں نماز پڑھتے تھے جماعت سے، پھر زیارت کرتے تھے، اس کے بعد آتے تھے. یہ جس کا قرضہ ہے اس نے کہا تم روز جاتے ہو نا مولا کی زیارت کو؟ کہا ہاں. کہا تو ایک کام کرو، میں اپنا قرض معاف کر دیتا ہوں، سودا کر لو. کہا کیا؟ کہا جو تم روز جاتے ہو زیارت کے لیے، تم ایک زیارت مجھے دے دو، میں اپنا قرض معاف کر دیتا ہوں. اس طالب علم نے سوچا کہ بھائی پیسہ کیا ہے، آج نہیں ہے کل ہو جائے گا. اکثر ان لوگوں میں سے اگر کسی کی جیب کٹی ہو تو اس وقت تو بہت کھلتا ہے، پردیس میں اگر ہو گیا، لیکن سال 2 سال کے بعد بھول کر مسکرا کے سناتا ہے ارے میری جیب کٹ گئی، ختم ہو جاتا ہے ایسا. کہ تو پیسہ تو ہاتھ کی میل آج کل ختم، لیکن زیارت یہ تو سودا ٹھیک نہیں، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، نشر میں کام آئے گی. تو اس نے کہا بھائی پلیز ہم کو آپ ٹائم دے دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کا قرض کرنا آج کے آج ڈیسائیڈ کر، یا پیسہ دو یا ایک زیارت دے دو، جھنجٹ ختم ہو جائے. تب تک اس کو ایک زیارت اپنی یاد آئی
جس کو کچھ سمجھ نہیں رہا تھا. صلوات بر محمد و آل. تب تک اس کو کیا ہوا؟ ایک زیارت یاد آئی. ہوا کیا تھا اس زیارت کا قصہ کیا ہے؟ آج صبح جو آنکھ کھلی نماز سے پہلے، معلوم ہے غسل واجب ہے. اب کیا کریں؟ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، یہاں ہاسٹل میں نہائیں گے اکڑ جائیں گے، اور ابھی اتنی اوقات نہیں ہے. صبح جب ہوگی کسی سے اپنا کچھ پیسہ ویسا قرض لیں گے، تب حمام میں جائیں گے، 5 روپے دے کے نہا کے آئیں گے. لیکن نماز کا کیا ہوگا؟ کہ چلو نماز ہم جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھ لیں گے. تو نماز تو ہو گئی. روز کی عادت کیا تھی اس کی؟ زیارت امیر المومنین. کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس حالت میں حرم میں تو جا نہیں سکتے. سوچتا رہا، یہ اخلاص اس کو کہتے ہیں. سوچتا رہا. اب وقت گزر رہا ہے. اگلی مجلس میں آپ کو ایک روایت اور سناؤں گا اسی اخلاص کے اوپر انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں برداشت ہوا، روز کی عادت اس کی نہیں برداشت ہوا. اپنے ہاسٹل سے نکلے، حرم میں تو جا نہیں سکتے. اس حالت میں روضے کے سامنے والی جو سڑک تھی، کھڑا ہو گیا روضے کی طرف. روضہ دکھ رہا ہے. مولا آپ میری حالت جانتے ہیں، میری مجبوری جانتے ہیں. آج میں حاضری نہیں دے سکتا ہوں. آج میرا سلام یہیں سے قبول کر لیجئے. جسے ہم تو بھیا سلام، تو ویسے ہی اس نے اپنا جو ہے اپنے مولا سلام. تو زیارت کا کیا مطلب ہے؟ سلام کرنا. جب اس نے اصرار کیا قرض والے نے کہ بھیا آج فائنل، یا قرضہ ادا کیجئے یا زیارت دیجئے. کہلا ٹھیک ہے جائیے، میں نے ایک زیارت دی آپ کو. اور اگر ٹھیک تو بات ختم، میں نے بھی اپنا قرضہ معاف کیا، سودا ہو گیا، چلے آئے. اب جو یہ طالب علم سویا، خواب میں دیکھتا ہے تمام زیارتوں میں مقبول ترین زیارت، وہی بقول آپ کے سب سے مقبول ترین زیارت ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب سمجھے کہ اخلاص کی اہمیت کتنی ہے. دین جو ہے اس کا فوکس کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پر نہیں ہے. صلوات در محمد و آل محمد. عمل کیسا ہے کتنے سے بحث نہیں ہے. ممکن ہے عمل 54 کا ہو، ثواب لاکھوں میں ہو. ممکن ہے اعمال لاکھوں کا ہو، ثواب 54 کے برابر بھی نہ ہو. بس چند جملے مصائب کے. آج 7ویں مجلس، 7 محرم کے اعتبار سے. 7 محرم کو عام طور سے ہمارے یہاں جناب قاسم یتیم امام حسن. امام حسن کا بھی تو حال یہی تھا نا، گالیاں کھا کے. یہ لوگ وہ ہیں سائنس مدد جو ان کے در سے وابستہ ہوگا مزاج آئے گا. یہ لوگ وہ مشہور ہے نا، شام سے آیا آدمی، جو منہ میں آیا بکتا گیا. اور امام حسن نے کیا کہا؟ بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں، سب انتظام. مولا کیوں؟ دیکھتے رہو. وہ آدمی پلٹ کہتا ہے جب شام سے چلا تھا اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا. مولا کیوں کیا؟ کہ دیکھا نا بدل گیا. اگر اس وقت مار دیتے تو کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا نا. لیکن اب جو کہہ رہا کہ سب سے بڑا دوست آپ اور آپ کے باپ علی، اگر یہ شام جا کر کے اپنے بستر پہ مر جائے تو سر من مات علی حب آل محمد. کچھ سمجھے یہ وہ لوگ ہیں جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. میں ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں. امام حسین آئے. ظاہر سی بات ہے جب امام حسن کی تکلیف بڑھی، امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. امام حسین نے دیکھا کیا بات ہے بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر کے اس وقت اپنی شہادت کے وقت معلوم ہے امام حسن کا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں. جب اس وقت یہ احساس ہے نا
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت یہ احساس ہے تو سب نے تو انتظام کیا نا، جناب زینب کے ساتھ ان کے بچے ہیں، مولا کائنات نے عباس کو اسی دن کے لیے، تو امام حسن کو بھی تو پتہ ہے نا کربلا میں کیا ہونا ہے، اور وہ یہ بھی پتہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں۔ امام حسن کا انتظام کیا ہے کہ یہ حسن کا بیٹا قاسم عاشور کا، کیا واقعا چچا بھتیجے میں محبت ہے اور بھائی بھائی میں محبت ہے۔ آئے ماں کہتی ہے جاؤ، باہر آتے ہیں، چچا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم یتیم حسن ہو، میں تم کو کیسے جانے دوں؟ جب کئی بار ہوا، بعض بزرگوں کا کہنا ہے اپنے خیمے میں آئے، زانووں میں سر ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا۔ قاسم دیکھا تمہارا امام اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تم اپنا خون بقیہ شہداء کے خون میں شامل کرو، اور رونا شروع کیا۔ ماں کچھ بھی ہو اولاد کا گریہ تھوڑی برداشت کرے گی۔ ماں کیا بات ہے بیٹا؟ کہا نہیں دیتے اجازت، کیا کریں؟ کہا کھولو، اب اس سے بڑا گاڑھا وقت نہیں آ سکتا۔ یہی تو تمہارے باپ نے کہا تھا نا کہ جب سخت ترین مصیبت، ساری دنیا کے مصائب تمہارے دل پر آ جائیں تب کھولنا اس کو۔ اس سے بڑا مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امام کی نصرت کی اجازت نہ ملے۔ اب جو وہ کھولا گیا پرچہ، جو بھائی مرتے وقت لکھ کے گئے تھے، باپ مرتے وقت لکھ کے گیا تھا، کیا دیکھا؟ لکھا ہے بیٹا قاسم، عصر عاشورہ میرے بھائی کو تنہا مت چھوڑ۔ پھر آئے اجازت، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے تم کو اجازت دے دوں؟ کہ مگر بابا کہتے ہیں جاؤ۔ کیا مطلب؟ پرچہ نکالا، کہ یہ دیکھیے بابا کہتے ہیں جاؤ۔ بہت دنوں کے بعد جو بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، روایت کہتی ہے قاسم کو امام نے کلیجے سے لگایا۔ بعض روایتیں تو یہاں تک ہے روتے بہت کم جگہ ہیں جہاں کربلا میں امام حسین بے ہوش ہوئے، من جملہ اس کے یہ جگہ ہے، قاسم کو لپٹا کے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، افاقہ ہوا، بہت زبردست سفارش لائے ہو۔ کل 13 سال کی عمر ہے، بتائیے۔ گھوڑے بیٹھے، جو رکاب ہوتی ہے نا جس میں پیر سوار ڈالتا ہے، وہاں تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا، کاٹ کے رکاب کو چھوٹا کیا گیا، گئے۔ لیکن واہ رے علی کے گھرانے والے، 13 برس کا بچہ، بس 2 منٹ ختم ہو دعا، آئے میدان میں تو ازرق شامی ہے، کہتے ہیں آج 4000 سواروں کے برابر ہے وہ۔ عمر سعد نے کہا جا اس بچے کے مقابلے میں۔ ازرق کو برا لگ گیا، کھل گیا، میں بچے کے مقابلے میں؟ جاؤ تم، اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔ اور غصہ آیا اس کو، جس کی اولاد مار دے 13 سال کا بچہ، اس نے دوسرے کو بھیجا۔ 4 بیٹے تھے اس کے، چاروں کو حضرت قاسم نے ایک وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا غصہ کس آسمان پر ہوگا ازرق کا۔ ابھی تک تو برا لگ رہا تھا نا کہ مجھ کو ایک بچے کے مقابلے میں، اور جب اس بچے نے 4 جوانوں کے اس کے مارا تو آگ ہو گیا تو غصے میں۔ وہاں سے کہتا میرا نام ازرق نہیں، اگر میں اس بچے کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ رکھ دوں اس وقت۔ اللہ اکبر، آیا مگر کیا فن ہے، کیا ہنر ہے آیا قاسم کے سامنے۔ جو تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں لفظ کی بزرگ نے فرمایا جناب قاسم نے تلوار اٹھائی کھیرے کی طرح، جیسے کھیرا کاٹتا ہے آدمی، کھیرے کی طرح حضرت قاسم نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مگر اب اس کے بعد مت پوچھئے کیا ہوا۔ عمر سعد نے کہا ارے یہ سب شیر کے بچے ہیں، ایک ایک کر کے کوئی نہیں آ سکتا ان کے ساتھ، کر دو حملہ۔ اور اب ساری فوج 13 سال کے بچے، ساری فوج 13 سال کے بچے پہ ٹوٹ پڑی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، آواز دیا اماں ادرکنی، چچا مدد کیجئے۔ کہتے ہیں باز شکاری کی طرح میرے مولا پہنچے ہیں، لیکن راستے میں تھے، بھگدڑ مچی قاتل کو بچانے کے لیے، گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی،
برداشت کریں گے آپ؟ میرے مولا نے کیسے برداشت کیا؟ امام کے کانوں میں آواز آتی تھی، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ اب جو مولا قاسم کے سرہانے پہنچے تو کہتے ہیں روح پرواز کر چکی تھی، اور جب مرثیہ فرماتے ہیں بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے، چچا پہنچ نہ سکے، اور جو پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔